ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ قصص النبیین حصہ سوم سے ہے، جس کی ہیڈنگ ہے بنو اسرائیل فی مصر۔ اس سبق کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد اہل مصر یعنی مصر والے کس طرح سے بدل گئے، اور جو کنعان سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنے لگے، کس طرح ان لوگوں کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے، ان تمام چیزوں کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو اسرائیل فی مصر۔ بنو اسرائیل مصر میں، یعنی بنی اسرائیل مصر میں، یعنی جو لوگ مصر میں تھے انہی کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ وہکذا، اور اسی طرح کان مدتاً طویلتاً، ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کانا ہو جانا، گزر جانا دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ کان مدتاً طویلتاً، ایک لمبی مدت، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ فقد حفظ اہل مصر ما قالوا، اہل مصر یعنی مصر والوں نے یاد کیا ما قالوا، جو کچھ ان لوگوں نے کہا تھا، یعنی جو کچھ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کنعانیین سے، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے یاد کیا۔ وعرفوا، اور ان لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا، للکنعانیین الفضل، یعنی کنعانیین کے لیے فضل کو۔ کنعانیین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کنعان سے آئے تھے، اور اسی طرح مصریین کا لفظ آئے گا، ان کو کہا جاتا ہے جو کہ مصر میں رہتے تھے۔ وعرفوا للکنعانیین الفضل، ان لوگوں نے کنعانیین کے لیے فضل و کرم کو پہچان لیا، یعنی ان کا مقام و مرتبہ کو ان لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا۔ وکان ہؤلاء الکنعانیون الذین کانوا، اور یہی کنعانیین لوگ تھے، کنعانیون یعنی یہی کنعانیین لوگ تھے، الذین کانوا، جو کہ الذین کانوا یدعون بنی اسرائیل، جن کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یدعون یہ مجہول کا صیغہ ہے، بنی اسرائیل یعنی جن کو بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اصحاب شرف، جو کہ عزت والے تھے، شرف والے تھے، و اموال، اور مالدار تھے، مال والے تھے۔ ولیکن تغیرت الاحوال بعد ذالک، لیکن حالات بدل گئے۔ حال جمع احوال، احوال یعنی حالات، یعنی لیکن حالات بدل گئے بعد ذالک، اس کے بعد حالات بدلنے لگے۔ فقد فسدت اخلاقہم، اور ان لوگوں کے جو کردار تھے، اخلاق اور عادتیں وہ بگڑ گئی۔ فسد یفسد معنی خراب ہونا، بگڑ جانا، فساد ہو جانا۔ ان لوگوں کی عادتیں، ان لوگوں کے کردار بگڑ گئے۔ وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ، اور دعوت اللہ کو ان لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ترک یترکو، چھوڑنا، ترک کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دعوت اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اور مخلوق کو، خلق سے مراد مخلوق، اور مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا، اور دنیا پر وہ لوگ منہمک ہو گئے، دنیا پر گر گئے، یعنی دنیا پر وہ لوگ لگ گئے۔ وَتَغَيَّرَ لَهُمُ النَّاسُ أَيْضًا، اور لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے، ایضاً کے معنی بھی، اور لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے۔ وَصَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، اور وہ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ينظرون میں جو ہم ضمیر ہے اس سے مراد ہے مصریین، یعنی اہل مصر، یعنی اہل مصر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ الیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ لوٹے گی کنعانیین کی طرف، یعنی جو لوگ کنعان سے آئے تھے ان کی طرف، اور وہ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے بغیر ما کانوا، یعنی اس نظر کے علاوہ، ما کانوا ینظرون الی آبائہم، یعنی جس نظر سے اپنے آباء و اجداد کو لوگ دیکھتے تھے، یعنی اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہنے کا مراد ہے، یعنی جس طرح سے جو مقام و مرتبہ یوسف علیہ السلام کی حیات میں کنعانیین کے دیتے تھے، وہ
اب دینا وہ لوگ چھوڑ دیے، ان لوگوں کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وصاروا کسائر الناس، اور تمام لوگوں کی طرح وہ لوگ ہو گئے، کسائر الناس یعنی عام لوگوں کی طرح وہ لوگ ہو گئے۔ لا یمتازون عن الناس الا بالنسب، وہ لوگوں کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ امتاز مانے ممتاز کرنا، فرق ڈالنا۔ وہ لوگ لوگوں کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے الا بالنسب، مگر حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی حسب و نسب دیکھ کر ہی وہ لوگ لوگوں کو عزت دیتے تھے۔ وصار الناس يحسدون الغنی منهم، اور لوگ حسد کرنے لگے۔ حسد یحسد مانے حسد کرنا، کینہ بغض رکھنا، اور لوگ حسد کرنے لگے الغنی منهم، ان میں سے مالداروں سے، یعنی جو مالدار لوگ تھے ان لوگوں سے وہ لوگ حسد کرنے لگے۔ وَيَحْتَرِقُونَ الْفَقِيرَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے فقیر لوگوں کی وہ لوگ فقیر لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ یحترق معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، اور ان میں سے فقیر کو یعنی جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کو حقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وصار اہل مصر ینظرون الیہم، اور اہل مصر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ینظرون الیہم یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے، کغریب یعنی اجنبی کی طرح، ایک ایسے اجنبی کی طرح، جاء من بلد آخر جو کہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ جاء من بلد آخر یہ صفت ہو جائے گی غریبن کی۔ وصار اہل مصر ینظرون الیہم، اور اہل مصر یعنی مصر والے ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے، کہ غریبن ایسی اجنبیوں کی طرح ان لوگوں کو دیکھنے لگے، جاء من بلد آخر جو کہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ ولیس لہ حق فی مصر، اور جس کا کوئی مصر میں حق نہ ہو۔ ولیس لہ حق فی مصر کا تعلق ہے کہ غریبن سے، یعنی ایسا اجنبی جس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ وکان اہل مصر یعتقدون، اور اہل مصر یہ اعتقاد رکھتے تھے، مصر والے یعتقد مانے اعتقاد رکھنا، یعنی دل میں یہ خیال رکھنا، وہ یہ خیال رکھتے تھے، یہ اعتقاد رکھتے تھے، انہم ہم اہل البلاد، کہ وہ لوگ شہر والے ہیں، وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ، اور مصر صرف مصریین کے لیے ہیں، یعنی جو لوگ پہلے سے مصر میں رہتے تھے، مصر شہر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ، اور بعض اہل مصر سمجھتے تھے، ان یوسف، کہ یوسف علیہ السلام، کان غریباً ایک ایسے اجنبی تھے، جاء من کنعان جو کہ کنعان سے آئے تھے، جاء من کنعان جو کہ کنعان سے آئے تھے، واشتراہ عزیز مصر، اور جس کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا۔ عزیز مصر یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس ٹائم، اس وقت کا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا۔ ولیس للکنعانی ان یحکم مصر، اور کنعانیین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان یحکم کہ وہ حکومت چلائے، مصر کے اندر، یعنی مصر میں وہ حکومت چلائے، یہ کنعانیین کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَنَسِيَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوسُفَ وَكَرَمَهُ وَإِحْسَانَهُ، اور بہت سارے لوگوں نے بھلا دیا، نسیہ ینسا بھلا دینا، اور بہت سارے لوگوں نے بھلا دیا فضل یوسف، یوسف علیہ السلام کی فضل کو، ان کی کرم کو، ان کی نیکی کو، وَكَرَمَهُ اور ان کے نیکی کو، وَإِحْسَانَهُ اور ان کے احسانات کو، یعنی یوسف علیہ السلام نے جو مصریین کے لیے جو احسانات کیے تھے، جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے تھے، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے فراموش کر دیا۔